الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. جی ہمارے پاس نماز با جماعت کے احکام و مسائل سے متعلق احادیث ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ان احادیث کا آخری حصہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم نے جس حدیث پر پچھلے ہفتے لیکچر چھوڑا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے اس حدیث کو؟ وعن ابن مسعود، اسماء پڑھیں آپ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية السن ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقريباته إلا بإذنه رواه مسلم۔ احسنتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤم القوم، اما یؤم سے یہ فعل مضارع ہے اور مراد اس سے امامت کروانا ہے، مراد اس سے امامت کروانا ہے کہ امامت کروائے گا اپنی قوم کو۔ اقرأہم لکتاب اللہ، یہ قرأ یقرأ سے اسم تفصیل یا مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ پڑھنے والا۔ اقرأہم ای احفظہم، زیادہ یاد کرنے والا، زیادہ پڑھنے والا، لکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ فإن كانوا في القراءة سواء، اگر ساری قوم یعنی لوگ جن کو امامت کروا رہا ہے بشمول اس کے جو امامت کروانے والا ہے، اگر وہ سارے قرات میں برابر ہوں، یعنی قرآن کریم کو یاد کرنے میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں، حفظ کرنے میں، فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ، تو سنت کو زیادہ جاننے والا ان میں سے وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے اور وہ امامت کروائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاء، اور اگر سارے سنت میں بھی برابر ہوں، یعنی احکام اور مسائل کو جاننے کے اعتبار سے بھی اگر وہ سارے ہی علماء ہوں اور سارے ہی نبی علیہ السلام کی سنت اور فقہی مسائل سے آگاہ ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو پھر ان میں سے زیادہ قدیم ہجرت کے اعتبار سے، فَأَقْدَمُهُمْ، تو پھر زیادہ ان میں سے قدیم یعنی پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء، اگر ہجرت کرنے میں بھی سارے برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو پھر اسلام قبول کرنے میں جو زیادہ قدیم اور پہلے ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اقدم یقدم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا یا آگے آنا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو ہجرت میں سبقت لے گئے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ مقدم ہوں گے اور مستحق ہوں گے بنسبت ان کے جو بعد میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر اسلام میں دیکھا جائے گا کہ اسلام میں زیادہ پہلے آگے بڑھنے والا، سبقت لے جانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا ہے کہ یہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے اسلام میں۔ تو اور ویسے بھی جو عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے دیگر صحابہ پر، وہ بھی اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے سب سے پہلے ہجرت میں، اسلام میں اور دیگر چیزوں میں وہ کئی لوگوں سے سبقت لے گئے، اس وجہ سے ان کے یہ فضائل و مناقب ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جو ہے وہ ہجرت میں سبقت لے جانے میں برابر ہو تو پھر ان میں سے جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ ولا یؤمن الرجل، اور نہ امامت کروائے، نہ جماعت کروائے، الرجل آدمی، الرجل کسی دوسرے آدمی کی، فی سلطانی ہی اس کی امامت میں، اس کی عمارت میں۔ سلطان کا معنی یعنی ملکیت یا امامت یا مطلب عمارت وغیرہ، جہاں کوئی آدمی جو ہے وہ مطلب کہ ذمہ دار ہو، سربراہ ہو یا مطلب کہ مسئول ہو، تو اس کی مسئولیت اور اس کی ذمہ داری اور اس کی امامت یا عمارت میں
کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ امامت نہ کروائے، مطلب اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، لیکن اگر وہ اجازت دے دیتا ہے یا خود وہ آگے کر دیتا ہے امامت کے لیے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ولا یقعد فی بیتہ، اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں، علی تکریمتہ، اس کی عزت کی جگہ پر، اس کی جو مخصوص نشست ہوتی ہے، مطلب کہ بستر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے بیٹھنے کی مطلب مخصوص جگہ ہو سکتی ہے جہاں اس کے گھر والے، اس کے جو مطلب کہ قبیلے کے لوگ ہیں وہ اسے بٹھاتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے، تو وہاں اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے ہیں، اگر خود بٹھا دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کسی کی، اگر کسی کے آفس میں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ ویسے تصویریں سیلفیاں لینے کے لیے وہ کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے یہاں ذمہ دار بندہ یہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی اجازت کے بغیر ایسی مخصوص نشست پر یا مخصوص کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے جو کسی کی عزت کی جگہ سمجھی جاتی ہو اور اس کا عزت کا مقام سمجھا جاتا ہو، تو یہ مقصود ہے یہاں۔ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو امامت کسی کی جگہ پر اگر کروانی ہے تو بھی اس کی اجازت کے ساتھ، اور اگر کسی کی مخصوص نشست پر یا مخصوص جگہ پر بیٹھنا ہے تو بھی اس کی اجازت۔ اسی طرح بعض علماء نے اسے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ پہلے کرسی پر بیٹھا تھا، اچانک وہ قضائے حاجت کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے فون سننے کے لیے اٹھ گیا ہے تو وہی مستحق ہے، زیادہ زیادہ وہی مستحق ہے کہ اس کرسی پر وہ آ کر بیٹھے، یہ نہیں کہ دوسرا بندہ موقع سے پیدا اٹھا کر جلدی سے اس کی نشست پر آ کے بیٹھ جائے۔ جو پہلے کسی کے لیے نشست خاص کی گئی ہے اس پر اسی کو ہی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اختلافات جنم دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے درجات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ اب کچھ سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں، مثلا آپ نے کہا کہ یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ لوگوں قوم کو امامت کروائے گا جو قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اب اقرأہم لکتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو یاد کرنے میں زیادہ آگے ہو دوسروں سے، یعنی احفظ ہو، زیادہ یاد کرنے والا ہو قرآن کریم کو۔ بعض کہتے ہیں کہ اقرأہم لکتاب اللہ کا مطلب سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، یعنی لوگوں میں سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اگرچہ حافظ نہ بھی ہو۔ اگرچہ یہ فرق ہے پہلے قول اور دوسرے قول میں۔ اگر ہم اقرأہم لکتاب اللہ کا معنی کریں احفظہم، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جس کو قرآن یاد ہو، آواز اس کی خوبصورت ہو یا نہ ہو، تو پھر اس قول کو لیا جائے گا اگر ہم یہ معنی کریں۔ اور دوسرا قول اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہے احسنہم قراءۃ لکتاب اللہ، کہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے والا اللہ کی کتاب کو۔ اور بعض علماء نے اقرأہم کا معنی اعلمہم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والا ہو۔ تو اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ اگر ہمارے پاس تین طرح کے لوگ موجود ہوں، حافظ قرآن ہو، اچھے طریقے سے اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے والا ہو لیکن مکمل حافظ نہ ہو، اور تیسرا وہ ہے کہ جو حافظ تو نہیں لیکن قرآن اچھا پڑھتا ہے اور احکام سے بھی واقف ہے، کتاب و سنت کے احکام سے، شرعی مسائل سے بھی واقف ہے، تو پھر ان تینوں میں سے کس کو مقدم کیا جائے گا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے پاس سنت کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کی فقاہت ہے، قرآن کو جانتا ہے، سنت کو سمجھتا ہے، دینی احکام کو سمجھتا ہے، حلال و حرام کو اور ارکان واجبات اور شروط کو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے اگرچہ وہ حافظ مکمل نہ بھی ہو اور اگرچہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والا نہ بھی ہو، یعنی اس کی کوئی اتنی زیادہ خوبصورت آواز بھی نہ ہو لیکن فقہی مسائل سے آگاہ ہو۔ اور دوسری طرف قاری صاحب ہیں لیکن ان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، بس قرات تجوید وغیرہ آتی ہے لیکن شرعی احکام سے بالکل واقف ہی نہیں۔ نماز پہلی رکعت لمبی کرنی ہے، دوسری مختصر کرنی ہے، یا دوسری مختصر لمبی کرنی، پہلی مختصر کرنی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر سمجھداری بہت ضروری ہے۔ اگر سمجھدار امام ہے، کتاب و سنت سے اگر واقف ہے شرعی احکام سے، تو پھر ہی وہ سنت کے مطابق آپ کو نماز پڑھائے گا، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے احکام سے واقف ہی نہیں تو کیسے آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھائے گا؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ پہلی رکعت چھوٹی کر دے گا، دوسری لمبی کر دے گا، پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے جو ہیں وہ چھوٹے کر دے گا، دوسری رکعت کے لمبے کر دے گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس کے مختلف تھا۔ آپ پہلی رکعت لمبی پڑھاتے تھے بما قرات اور بما رکوع اور سجدہ، دوسری اس سے مختصر ہوتی تھی، تیسری اس سے مختصر ہوتی، چوتھی اس سے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ چیز آپ کو کئی امام ایسے ہیں جن کی نمازوں کے اندر نظر ہی نہیں آتی۔ تو اسی طرح وقف کہاں کرنا ہے، صاحب ظاہر ہے جس کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہوگا اس کو ہی پتا ہوگا نا کہ یہاں وقف کرنا ہے کہ نہیں، یہاں وقف کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض ایسے وقف ہوتے ہیں جس سے معنی بدل جاتا ہے، بعض ایسے وقف ہوتے ہیں
کہ جہاں معنی بدل جاتا ہے، اس وجہ سے کہاں وقف کرنا ہے، موضوع کہاں مکمل ہو رہا ہے، کہاں جو ہے وہ رکوع جانا ہے، کہاں آیت کا اختتام کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کتنا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں جو امام جاہل ہوتے ہیں کتاب و سنت سے اور شرعی احکام سے، ان کی نمازیں بے تکی ہوتی ہیں، بے تکی اس اعتبار سے کہ قرات کرتے ہیں تو اندھا دھند، پتہ ہی نہیں کتنی کرنی ہے، کبھی بہت زیادہ کر دی، کبھی بہت کم کر دی، کوئی اس کے اندر لیول نظر نہیں آتا، کوئی معیار نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ان کے وقف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقف ایسی آیت پہ جا کے کرتے ہیں جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، یا جہاں ملانا چاہیے وہاں ملاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ جو پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اگر وہ سمجھنے والا ہے تو وہ اس کی ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں۔ تو یہاں سے ہم کہیں گے کہ اگر، اور ویسے صحابہ کرام کے اندر تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ صحابہ کرام صرف خالی قرآن کو پڑھنے والے نہیں تھے، قرآن کریم کو یاد کرنے والے نہیں، بلکہ اکثر صحابہ کرام جو قرآن کے قاری اور حافظ ہوتے تھے وہ اکثر قرآن کو سمجھنے والے بھی ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احکام کو سمجھنے والے بھی ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کئی صحابہ کرام جو ہیں ان سے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا لا نتجاوز 10 آیات حتی نعرف امرها ونهیها واحکامها، ہم 10 آیات سے اس وقت تک تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک ہم ان کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کی منہیات ہیں، نہیں حرام کردہ چیزیں اور احکام ہیں، ان سے ہم واقف نہ ہو جاتے، یعنی حتیٰ کہ ان کو اللہ کے نبی سے ہم سیکھ نہ لیتے، یعنی 10 آیات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پڑھتے، تفسیر ان کی، پھر ان پہ عمل کرتے، ان کو سیکھتے، ان کے احکام و مسائل کو سیکھتے، پھر اگلی 10 آیات کی طرف منتقل ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو سینکڑوں ایسے الفاظ نظر آ جائیں گے کہ جن کو مسلوں پر کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کو یقین جانے کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، قرآن کا سادہ ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، لیکن ان کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ارکان، واجبات اور شروط، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ ایمرجنسی بن جائے، مثلا سجدہ صاحب کے حوالے سے، یا بھول جائے نماز کے اندر تو کہاں سجدہ صاحب کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور مطلب یہ ساری چیزیں، اس میں پھر وہ اختلافات ہی رہتے ہیں لوگوں کے اندر۔ بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات اور ایسے افعال صادر ہوتے ہیں ائمہ سے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ صحابہ کرام کے اندر تو چل جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام جو قرآن کے زیادہ حافظ ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، وہ عالم بھی زیادہ ہوتے تھے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، بسا اوقات بہت بڑا عالم ہوتا ہے علم و فضل میں، لیکن قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، اور کبھی قرآن کا حافظ ہوتا ہے لیکن وہ شرعی احکام سے بالکل نہ بلد ہوتا ہے، نہ واقف ہوتا ہے، اور اس کی آپ کو بکثرت حصہ۔ تو لہٰذا ہم پھر کہیں گے کہ اصل معیار اگر قرآن پڑھنے، یاد کرنے اور کتاب و سنت کے علم کے اندر برابر ہیں تو پھر یعنی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، یعنی اگر علماء ہیں اور ان میں سے بھی آگے پھر قرآن کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں تو پھر ان کو مقدم کیا جائے گا۔ لیکن اگر علم میں ایک عالم ہے اور دوسرا جو ہے وہ صرف خالی حافظ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ عالم کو مقدم کیا جائے گا اس حافظ پر، اس وجہ سے تاکہ وہ سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھائے اور شروط، واجبات، ارکان اور ان سب چیزوں کو ملوث خاطر رکھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے قرات کر لینا، قرآن کریم کو پڑھ لینا یہ اہم نہیں، اہم نماز کی شروط اور ارکان اور واجبات ہیں، ان کو ملوث خاطر رکھنا یہ اہم ہے۔ کیونکہ اگر ایک اچھی آواز سے تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ صحیح رکوع ہی نہیں کر رہا، صحیح سجدہ ہی نہیں کر رہا، صحیح ارکان اور واجبات ہی ادا نہیں کر رہا، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ پھر؟ کیونکہ قرات کرنا تو سنت ہے نا، قرات کرنا فاتحہ کے علاوہ سنت ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ ہو، حسن قرات کے ساتھ ہو۔ لیکن کیا خیال ہے اگر ایک طرف حسن قرات ہو اور سرے سے فقاہت ہی نہ ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، نماز کے اندر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ خارج کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر ہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ٹانگ یہ والی ہلا رہا ہے، کبھی یہ والی ہلا رہا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے کئی ایسے ائمہ کو دیکھا ہے، وہ بچے چھوٹی عمر کے، مطلب بلوغت کے ابھی قریب قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ فرض نمازیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور نماز ساری کے اندر حرکتیں اور بالوں کے ساتھ کھیلنا اور کپڑوں کے ساتھ کھیلنا اور یہ ساری چیزیں مطلب ان کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے مسائل ہوں گے تو بعض بچے طہارت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ دین کی سمجھ کوئی رکھنے والا ہوگا اتنا وہ ذمہ دار بھی ہوگا اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا۔ اگر قرآن کی قرات میں اور اس طرح جو ہے وہ اگر علم و فضل میں برابر ہو جائیں تو پھر جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہجرت میں
جو مقدم ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ انصار سے زیادہ افضل ہیں، مہاجرین انصار سے زیادہ افضل ہیں، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلام کو دیکھا جائے گا کہ اسلام میں سبقت لے جانے میں کون زیادہ افضل ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں کئی ایک فوائد جو ہے وہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن نماز کی امامت میں قرآن کریم کو یاد کرنے اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے میں جو شخص آگے ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اس کے بعد پھر جو درجہ رکھتا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کو یاد کرنے میں برابر ہوں اور علم میں برابر ہوں، یعنی دین کے اندر، تو پھر اس کے اندر زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے کو مقدم کیا جائے گا۔ اس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی امام یا حکمران یا کوئی امیر علاقے کا آ جائے، اگر کوئی علاقے کا امیر یا جو ہے وہ حاکم آ جائے، یعنی حکمران آ جائے، اور وہ علم و فضل بھی رکھتا ہو، قرآن کی قرات وغیرہ بھی جانتا ہو، تو وہ بلا امتیاز، یعنی آپ سمجھ بلا اختلاف وہ امامت کا حقدار ہے۔ یعنی کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ اماموں کو امامت پہ لگانے والا بڑا امیر ہوتا ہے یا ریاست ہوتی ہے، تو اگر وہ آ جائے تو صاحب ظاہر ہے کہ پھر اس امام کو جو ہے وہ امامت کا حق نہیں ہے، بلکہ اسی حکمران یا امیر کو حق ہے۔ ہاں اگر وہ خود اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ امامت کروائیں تو پھر ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اگرچہ وہ اس امام صاحب کی مسجد میں کیوں نہ آ جائے جو مستقل وہاں امام ہے، وہاں بھی اس امیر یا اس حاکم کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ امامت کروائے، اور امام صاحب جو مستقل امام ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو۔ کیونکہ امام اعظم جو ہوتا ہے بڑا امام، امام اعظم سے مراد یعنی عام روٹین میں جو نمازیں کروانے والا وہ نہیں، بلکہ امیر یا حاکم وغیرہ وہ زیادہ مستحق ہے امامت کا، کیونکہ اس امام کو امامت پہ فائز کرنے والا تو امیر ہے نا، تو لہٰذا جو اس کو امامت پہ فائز کرنے والا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ امامت کروائے، تو وہ اس سے جو ہے وہ مستثنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے جی، اس کے مسائل ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں۔ والی ابن ماجہ حدیث پڑھے، کون پڑھے گا؟ ساجد آپ پڑھے حدیث۔ Right, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واہن واہن والی ابن ماجہ تھا، اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی ان کی کتاب سنن میں من حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے، یعنی اس حدیث کے بعد آگے یہ بھی الفاظ ہیں ولا تؤمن امرأۃ رجلا، اور نہ امامت کروائے عورت کسی آدمی کو، یعنی کوئی عورت مردوں کی امام نہ بنے، کوئی عورت مردوں کی امام ہرگز نہ بنے، ولا اعرابی مہاجرا، اور نہ امامت کروائے کوئی بدو اور دیہاتی کسی مہاجر کو، ولا فاجر مؤمنا، اور نہ کوئی فاجر کسی مومن کو امامت کروائے، یعنی فاجر سے مراد فاسق انسان ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والا یا صغیرہ پہ اصرار کرنے والا ہو، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس شخص کو کسی مومن کی امامت نہیں کروانی چاہیے، یعنی وہ شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا یا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ وَإِسْنَادُهُ واہن، اور اس کی سند جو ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ واہن کا معنی انتہائی ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے جس کی سند میں عبداللہ بن محمد العدوی راوی ہے جو متروک الحدیث ہے۔ عبداللہ ابن محمد العدوی راوی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث کی روایت جو ہے وہ سخت ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں علی بن زید ابن جدعان ہے، علی بن زید بن جدعان وہ بھی ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں لیس بالقوی، یعنی یہ کوئی اتنا عادل یا اتنا ضابط راوی نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ رہی بات عورت کی امامت کی مردوں کو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر احادیث بھی اس بارے میں موجود ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، اور اس کی دلیل یہ ہے، آگے حدیث آ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کی صف میں سے
سب سے اچھی صف آگے والی ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سے سب سے جو اچھی صف ہے وہ پیچھے والی ہے، یعنی مردوں کی سب سے بدترین صف پیچھے والی ہے اور عورتوں کی آگے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے متصل ہے، مردوں سے متصل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب مردوں کے بالکل متصل بعد صف کو بری صف کہا گیا ہے تو کیا خیال ہے اگر عورت آگے کھڑی ہو جائے مردوں کے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی، صحیح ہوگا پھر؟ سر کائنڈلی دوبارہ کوشچن دوبارہ دہرائیے۔ حدیث ہے، بلکہ میرے خیال میں اس حدیث کو آ لینے دیں، ہم اس حدیث پہ انشاءاللہ بات کریں گے، پھر ایسے آپ کو زبانی شاید یہ چیز سمجھ نہ آئے۔ جب حدیث ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں پھر وضاحت کروں گا کہ عورت کی امامت نہ کروانے کی اور بھی احادیث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے معاملات کو عورت کے سپرد کر دیا۔ اور امامت ایک بڑا معاملہ ہے، امامت ایک بڑا معاملہ ہے۔ اس طرح ریاست اور امامت اور امارت، یعنی کسی علاقے کا امیر بنانا، کسی سلطنت اور کسی ریاست کا اس کو ذمہ دار بنا دینا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے کب یہ ارشاد فرمایا تھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے بتایا کہ جو کیسر ہے، کسرا ہے ایران کا بادشاہ، وہ مر گیا ہے اور اس کی بیٹی کو لوگوں نے جو ہے وہ حاکم بنا دیا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اپنے معاملے کو جو ہے وہ عورت کے سپرد کر دیا۔ اور بھی کئی روایات ہیں، جیسا کہ آگے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، آگے اور حدیثیں آ رہی ہیں۔ ولا اعرابی، اور نہ کوئی دیہاتی مہاجر آدمی کو امامت کروائے، یعنی مہاجرین کو کروائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، جفا ان کے اندر ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ شرعی احکام سے زیادہ تر ناواقف ہوتے ہیں، شرعی احکام سے زیادہ تر ناواقف ہوتے ہیں، کتاب و سنت سے، فقاہت سے، دین سے دور ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ ان کا کام کھیتی باڑی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، فصلوں کو دیکھنا، جانوروں کو دیکھنا، مویشیوں کو دیکھنا، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور ویسے بھی ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ ان کے اندر جو ہے وہ جفا ہوتی ہے، اور کفر اور نفاق میں اس وجہ سے زیادہ سخت ہوتے ہیں یہ، یعنی جو بدو ہوتے ہیں اگر مسلمان ہو جائے تو پھر اتنے ٹھوس بھی ہوتے ہیں، اور اگر مسلمان نہ ہو سکے، مشرک اور کافر رہے، تو پھر اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو حسد اور بغض اور وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے جو ہے یہ ناواقف ہوتے ہیں، مطلب یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر ایک عرابی ہو، دیہاتی ہو، اور وہ دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، قرآن کریم کا حافظ اور اچھی قرات کرنے والا بھی ہو، تو صاف ظاہر ہے اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حدیث یہ ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر کوئی اس کے اور شواہد بھی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کہیں گے کہ اگر تو عموماً چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عرابی جو ہیں، دیہاتی جو ہیں، وہ شرعی احکام سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کے اندر سختی اور جفا ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ امامت نہ کروائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا دیہاتی ہے، اگر کوئی ایسا عرابی ہے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر اخلاق اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو مقدم کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولا فاجر مؤمنا، اور نہ کوئی فاجر مومن کو امامت کروائے۔ یہ نہیں جو ہے نہیں کراہت کی ہے، یہ نہیں کراہت کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس، عبداللہ ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے وَكَانَ ظَالِمًا فَاسِقًا، اور حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق تھا، اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام اور تابعین کا قاتل تھا، اور اس نے کئی اور اس کے اندر مطلب کہ جہاں اس کے اندر خوبیاں کچھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ جرائم بھی تھے۔ تو بہرحال صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اس کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے جب وہ بصرہ کا، کوفہ وغیرہ کا اس کو امیر بنایا گیا تھا، تو اس کے پیچھے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ
اولا اور افضل یہ ہے کہ ایسا امام ہو کہ جو مومن ہو، لیکن اگر کوئی فاسق مسلط کر دیا جائے، اگر کوئی فاسق یا گناہ گار مسلط کر دیا جائے تو پھر مجبوری ہے کہ اس کے پیچھے، کیونکہ اس دور کے اندر جو امیر ہوتا تھا کسی علاقے کا وہی امامت بھی کرواتا تھا، اس وجہ سے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں صحابہ کو پڑھنی پڑتی تھی، وگرنہ اگر یہ قانون اور اصول نہ ہوتا تو پھر تو صحابہ کرام کبھی بھی حجاج بن یوسف کو امامت کے لیے کھڑا نہ ہونے دیتے، لیکن چونکہ قانون یہ تھا کہ جو بھی علاقے کا امیر ہوگا وہی امامت بھی کروائے گا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو پھر مجبوراً اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ لیکن اس سے صحابہ کرام کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ اس کا امامت کروانا یہ صحیح نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، حکومت کی طرف سے کسی کو مسلط کر دیا جائے تو پھر صاحب ذہن مجبوری ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ حدیث اگرچہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے وان انس، پڑھے حدیث، کون پڑھے گا؟ نویدہ آپ پڑھیں۔ نویدہ، یہ نویدہ آئی فون کے نام سے کوئی آئی ڈی ہے؟ سر میں پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھیں پڑھیں، آپ پڑھیں، چلیں جلدی کریں۔ قال رسوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بالأعناق۔ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسو، رسو جو ہے اس کا معنی ضم، رسو کا معنی ضم کا معنی ملاؤ، مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے ملاؤ، مطلب کہ جب رسا یا رسو سے رسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے ملا دینا تاکہ اس کے درمیان کسی قسم کی لچک یا اس کے درمیان کسی قسم کا خلا یا فاصلہ نہ رہے، تو مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے مضبوطی سے ملاؤ صفوفکم، اپنی صفوں کو، صفوف صف کی جمع ہے، صفوف صف کی جمع ہے، وقاربوا بینہا، اور ان کے درمیان فاصلہ کم رکھو، یعنی قریب قریب بناؤ صفیں اور درمیان میں فاصلہ کم رکھو، مطلب ایک صف کا دوسری صف کے درمیان، یہ نہیں کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، یہ مراد نہیں۔ وقاربوا بینہا کا معنی صفوں کے درمیان فاصلہ کم چھوڑو، فاصلہ کم رکھو، ایک صف دوسری صف کے قریب ہونی چاہیے، تیسری دوسری کے قریب ہونی چاہیے، چوتھی اس کے بعد تیسری کے بعد، اس طرح کر کے، یعنی درمیان میں صفوں کے فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم رات کو پڑھ چکے ہیں کہ صفیں درست کرنے کے اندر یہ بھی جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوں اور امام کے قریب ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے کے قریب ہوں گی تو پیچھے والے آگے والوں کو دیکھیں گے اور وہ آگے والوں کو دیکھیں گے اور وہ آگے امام کو دیکھیں گے، اس طرح کر کے جیسے ہم نے پیچھے حدیث بارے میں پڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ وقاربوا بینہا، اور ان کے درمیان فاصلہ کم رکھو، یعنی قریب قریب بناؤ صفیں، وحاذوا بین الاعناق، اور برابر کرو گردنوں کو۔ بعض حدیث میں کندھوں کو برابر کرنے کا ذکر ہے، بعض حدیث میں گردنوں کو، معنی ایک ہی ہے دونوں کا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، ملانا چاہیے ایک دوسرے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ صفیں قریب قریب ہونی چاہیے۔ اب صفوں کو ملانے سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں خلا اور فاصلہ نہ ہو ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان، اور قاربوا بینہا کا معنی یہ ہے کہ صفوں کے ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ کم ہو، ایک صف دوسری صف کے قریب ہونی چاہیے، بہت زیادہ دور نہیں ہونی چاہیے، اس طرح تیسری جو ہے وہ دوسری سے دور نہیں ہونی چاہیے، چوتھی تیسری سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ہم نے رات کو پڑھا تھا جو لیکچر ہمارا پچھلا ہوا ہے اس کے اندر، کہ یہ صفیں درست کرنے کا حصہ ہے اور اس میں سے ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے، امام مسلم کی شروط پر ہے، اگرچہ حدیث یہ سنن نبی داؤد نسائی اور صحیح ابن حبان میں ہے، لیکن حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم کی، امام مسلم کی شروط پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولھا، مردوں کی صفوں میں سب سے افضل اولھا پہلی ہے، ان میں سے پہلی صف ہے، وشرھا، اور ان میں سے بری بدترین آخرھا، ان میں سے آخری صف ہے، وخیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے افضل آخری ہیں، وشرھا اولھا، اور ان میں سے بدترین صفیں جو ہیں وہ پہلی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ مردوں کو جو ہے وہ اذان کے بعد پہلی صف میں آنے کی جستجو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صفوں میں کھڑے ہوں، آخری صفوں میں نہیں، پہلی صفوں میں کھڑے ہوں، آخری صفوں میں نہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں پہلی صف جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ وہ امام کے قریب ہے، کیونکہ وہ امام کے قریب ہے۔ اور ہم نے پیچھے چند ایک فوائد ذکر کیے تھے کہ پہلی صفوں کے اندر کھڑا ہونا یہ افضل ہے۔ اس کی کئی ایک خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ایک مومن مسلمان کے حرص کا پتہ چلتا ہے کہ مومن مسلمان کس قدر حریص ہے نماز کا، جتنا پہلے آئے گا اتنا اس کا حرص اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اہتمام کرتا ہے نماز کا، اس سے ہر مومن کا اہتمام واضح ہوتا ہے کہ کس قدر اس کے یہاں نماز کی اہمیت ہے، جتنا پہلے آئے گا اس قدر نماز کی اہمیت واضح ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ سے ذمے کو بری کرنا، اس میں سبقت ہے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ اور عہد ہے نماز کا، تو اس کو جتنا جلدی آئیں گے اتنا اپنے آپ سے اس ذمے کو ہم جو ہے وہ دور کریں گے اور اس سے بری ہو جائیں گے۔ اسی طرح پہلی صفوں کے اندر سبقت، مسجد کی طرف آنے میں یہ بھی سبقت ہے، جتنا آپ پہلی صف کا اہتمام کریں گے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں سابقون میں لکھے جائیں گے، اور امام کے قریب کھڑے ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوگا جو کہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح امام کی قرات اچھے طریقے سے آپ سن سکیں گے اور قرات قرآن سے لطف اندوز ہو سکیں گے، معذور ہو سکیں گے جتنا قریب ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے امام اگر سمجھدار ہے، عالم ہے، فاضل ہے، تو آپ اس کی نماز سے طریقہ سیکھ سکیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور سنت اور یہ سب چیزوں سے آپ واقف ہوں گے۔ اگر امام بھول جائے گا تو آپ اسے لقمہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آگے والی صفیں عموماً شور و غل سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دور ہوتی ہیں، لوگ کراسنگ کم کرتے ہیں آگے والی صف سے۔ عموماً پچھلی صفوں کے اندر لوگ آمد و رفت جاری رہتی ہے، خصوصاً حرمین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اندر سے گزر کے لوگ جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، پھر دروازوں کے قریب صفیں ہوتی پیچھے والی، تو آگے والی صف عموماً امام کے قریب ہوتی ہے اور وہاں گزر زیادہ کم ہوتا ہے، آنا جانا، آمد و رفت، شور و غل وغیرہ، اس اعتبار سے بھی یہ زیادہ جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو بہرحال اور بھی کئی اس کی خوبیاں اور صفات ہیں، اس وجہ سے پہلی صفیں مردوں والی وہ زیادہ اہم اور افضل ہے، یعنی اجر کے اعتبار سے زیادہ مردوں کی صفیں پہلے، اور عورتوں کی جو سب سے آگے والی صفیں ہیں وہ زیادہ بدترین ہیں بنسبت مردوں کے۔ مردوں کی آگے والی افضل ہیں، پیچھے والی جو ہے وہ بدترین ہے، اور عورتوں کی آگے والی بدترین ہے اور پیچھے والی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتیں مردوں کے متصل پیچھے کھڑی ہوتی تھی، جب عورتیں مردوں کے متصل پیچھے کھڑی ہوتی تھیں تو مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے تھوڑا پیچھے صف بنانی چاہیے۔ باقی اگر عورتوں کی جگہ الگ ہو، مردوں کی جگہ الگ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یہ تنبیہ کی ہے کہ بالکل مردوں کے ساتھ صفیں نہ بنائی جائیں بلکہ پیچھے کر کے بنائی جائیں۔ لیکن اگر صفیں عورتوں کی جگہ نماز کی ہی الگ ہو، مردوں کی الگ ہو، تو پھر کیا پہلی صفیں عورتوں کی افضل ہوں گی یا آخری افضل ہوں گی؟ تو بعض علماء کا، معاصر علماء کا موقف یہ ہے کہ پھر عورت جو پہلے آئے گی اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا جب عورتوں کی الگ جگہ ہو، اور اس میں پھر پہلی صفیں زیادہ افضل ہوں گی، اس میں بشرطے کہ وہ جگہ مردوں سے آگے نہ ہو، بشرطے کہ وہ جگہ مردوں سے آگے نہ ہو، مردوں کی صفوں کے آگے نہ ہو۔ لہٰذا جو پہلے عورتیں آئیں گی پہلی صفوں میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو لیٹ آئیں گی صاحب ذرا کہ اس اعتبار سے ان کو ثواب کم ملے گا۔ لیکن یہ تب کی بات ہے کہ جب مردوں کے بالکل پیچھے صفیں ہوں اور اختلاط کا ڈر ہو، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ عورتوں کی آگے والی صفیں بدترین ہیں اور مردوں کی پیچھے والی۔ مردوں کی پیچھے والی صفیں بدترین کیوں ہیں؟ کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں نماز کی اہمیت نہیں اور لیٹ آ رہا ہے، اور یہ منافقین زیادہ تر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے مردوں کو بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کے اندر یہ ہے کہ اختلاط کا ڈر ہو سکتا ہے، فتنے کا سبب ہو سکتا ہے، کئی اور چیزیں، اس وجہ سے عورتوں کو پیچھے کھڑا ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب اس حدیث سے بعض علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، کیونکہ جب مردوں کے متصل بعد عورت صف نہیں بنا سکتی تو آگے کیسے عورت کھڑی ہو سکتی؟ یعنی جب فتنے کے ڈر سے عورتوں کی پہلی صف کو بدترین کہا گیا ہے جو مردوں کے بالکل بعد میں، جو مردوں کے بالکل بعد میں ہے، تو کیا خیال ہے اگر یہ عورت آگے جا کے کھڑی ہو جائے امامت کے لیے تو پھر کیا صحیح ہو جائے گا؟ یقیناً پھر صحیح نہیں ہوگا۔ جب مردوں کے متصل بعد عورت کا صف بنانا صحیح نہیں تو پھر آگے جا کے کھڑا ہو جانا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، کیونکہ اگر امامت کروائے گی تو آگے کھڑی ہوگی، اور آگے کھڑا ہونا تو جائز نہیں ہے۔ جب مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا جائز نہیں تو مردوں کے آگے کھڑا ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر مردوں عورتوں کے اختلاط سے کس قدر روکا گیا ہے۔
کہ جب نماز جو فریضہ ہے، نماز جو فریضہ اس کے اندر اختلاط کی اجازت نہیں اور عورتوں کو الگ کھڑا ہونے کی کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا خیال ہے جو عورتوں کو شانہ بشانہ چلانے کے قائل ہیں اور ہر میدان کے اندر کہتے ہیں عورتوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور کو ایجوکیشن اور اختلاط اور ہر چیز کے اندر عورت کو داخل کر دیا گیا مردوں کے اندر، اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلایا جائے اور زنا اور بدکاری اور ان چیزوں کو جو ہے وہ عام کیا جائے، یہ ایک سازش ہے اور اس کے تحت عورتوں کو مردوں کے اندر، مردوں کو عورتوں کے اندر گھسا دیا گیا، داخل کر دیا گیا ہے، اور اس قدر اختلاط ہو چکا ہے کہ عورت اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو وہ نہیں بچا سکتی، مرد بچانا چاہے تو وہ نہیں بچا سکتا، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لے وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، قالا کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ، میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ذات لیلۃ، ایک رات۔ یہاں اصل میں اس حدیث میں بیان ہے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑا ہوگا اگر دو ہیں تو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ذات لیلۃ، ایک رات، فقمت عن یسارہ، میں کھڑا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بائیں جانب، فاخذ رسول اللہ، تو پکڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، براسی، میرے سر سے، من ورائی، اپنے پیچھے سے، من ورائی، میرے پیچھے سے، مطلب اس طرح کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے پیچھے سے مجھے میرے سر سے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، تو مجھے آپ نے کر دیا اپنی دائیں جانب، یعنی بائیں جانب سے آپ نے ایسے پیچھے سے ان کے سر کو پکڑ کے اپنی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ جس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر ایک ہو اور مقتدی ایک ہو تو پھر مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا ہوگا، حدیث متفق علیہ ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز کی کبھی کبھی امامت کروائی جا سکتی ہے، خصوصاً جب کسی کو تعلیم دینا مقصود ہو یا پھر اور کوئی مقصد اور مسلک ہو، تو پھر کبھی کبھی نفل نماز کی امامت کروائی جا سکتی ہے، لیکن روٹین بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بعض صحابہ کرام نے رات کی نماز پڑھی ہے۔ نماز تراویح تو ثابت ہے سنت کے اندر سے، اللہ کے نبی نے مستقل 3 دن پڑھائی ہے، اور پھر خلفائے راشدین میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کر دیا تھا، وہ تو سنت ہے، لیکن ہم غیر رمضان کی بات کر رہے ہیں کہ غیر رمضان کے اندر نفل نماز کی امامت کبھی کبھی کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے، حضرت انس کی حدیث ہے، اور وہ نبینا صحابی عثمان بن مالک کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں جا کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے اس کو نماز کی جگہ بنا لیا۔ حضرت انس کے گھر میں آپ گئے، وہاں بھی آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ان کی دادی کو اور ان کو اور ایک بچے کو، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھی۔ اور امام کے دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا، اگر دو لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو مقتدی دائیں جانب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی نے امام کی بائیں جانب نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ عمل ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ عمل ہے، مقتدی کو دائیں جانب ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کے بالکل متصل برابر مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے رات کو مسئلہ پڑھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دو جماعت کروا رہے ہوں، دو آدمی، تو مقتدی تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر کوئی اس کی دلیل نہیں، بلکہ آپ نے برابر کھڑا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کا امام کا امامت کی نیت پہلے سے کرنا ضروری نہیں، پہلے سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک بندہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے لیکن کوئی دوسرا بندہ آگے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو اس کو نیت کر لینی چاہیے اور وہ امامت صحیح ہوگی انشاءاللہ، مقتدی کی بھی نماز صحیح ہوگی اور امام کی بھی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور یہ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو پھر امام کو کہاں کھڑا ہونا ہوگا اور پھر مقتدی کہاں کھڑے ہوں گے، اور اگر مکس ہوں مرد اور عورتیں اور بچے تو پھر صفیں کیسی بنانی چاہیے، یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمیں شریعت ہماری رہنمائی کرے گی، اور حدیث کے اندر ہمیں اس بارے میں تفصیل بتائی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، فقمت انا ویتیم خلفہ، تو کھڑا ہوا میں اور بچہ۔ یتیم جو ہے عربی زبان میں اس بچے پر بولا جاتا ہے کہ جو بلوغت سے پہلے اس کے والد فوت ہو جائیں، جس کا باپ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فقمت، میں کھڑا ہوا، آنا میں، و یتیم خلفہ، اور یتیم جو ہے اسی طرح، یعنی آنا و یتیم یہ دونوں جو ہیں قمتو کے فاعل ہیں، قمتو آنا و یتیم، کھڑا ہوا میں اور یتیم، یعنی دونوں ہم، خلفہ اللہ کے نبی کے پیچھے، و ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، حضرت انس کی والدہ ہے، اور یتیم سے مراد یہاں یعنی حضرت انس کے ستیلے بھائی ہیں، حضرت انس کے ستیلے بھائی ہیں وہ، اور حضرت انس
یہ دونوں آگے کھڑے ہوئے اور عورت چونکہ عورت ہیں تو وہ الگ صف بنائی، لہٰذا اگرچہ عورت انسان کی محرم کیوں نہ ہو، اگرچہ عورت انسان کی محرم کیوں نہ ہو، وہ مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، تاکہ بچہ بھی اگر غیر بالغ ہے تو اس کے ساتھ بھی عورت نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ بچے کو آگے کھڑا کیا جائے گا اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اگرچہ وہ اس کی محرم کیوں نہ ہو، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، بیوی وغیرہ، کوئی بھی، وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ جیسے حضرت انس اور یتیم بچہ وہ آگے کھڑے ہوئے، ایک صف ان کی تھی اور ام سلیم پیچھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکیلے عورت کا صف کے پیچھے نماز پڑھنا جبکہ دیگر عورتیں نہ ہوں یہ جائز ہے، مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ اپنی صف پیچھے بنائے گی، جیسے حضرت ام سلیم نے اکیلے اپنی صف بنائی ہے، حضرت انس کی والدہ نے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جو ستیلے تھے وہ آگے والی صف میں کھڑے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نفل نماز تھی، یہ نفل نماز تھی، اور نفل نماز کبھی کبھی جو ہے وہ اس کی امامت کروائی جا سکتی ہے۔ بعض حدیث کے اندر جدہ کا لفظ ہے، یعنی ہماری دادی، بعض حدیث کے اندر حضرت ام سلیم کا ذکر ہے، واللہ عالم تعدد واقعات ہیں یا ایک ہی واقعہ ہے، اگر تو تعدد واقعات ہے پھر تو اختلاف نہیں، اور اگر ایک ہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے انہوں نے جدہ کا کسی اور اعتبار سے جو ہے اس پر اس کا اطلاق کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعدد واقعات ہیں، جدہ کا جہاں الفاظ ہیں وہاں دادی مراد ہے اور یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو رات کو ہم ذکر کر رہے تھے مدرک رکوع کے بارے میں، کہ اگر کوئی رکوع میں امام کو پا لیتا ہے تو کیا اس کی رکعت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکرہ کا نام نفع بن حارث ہے، نفع بن حارث، نون کے ساتھ، نفع بن حارث ابو بکرہ ان کی کنیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طائف کی جنگ میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کا محاصرہ کیا، ایک قلعہ تھا بہت مضبوط قلعہ، اس کا اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ جو یعنی باہر آ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرہ جو ہے وہ پھرکی کے ذریعے، پھرکی ہوتی تھی ایک آلہ ہوتا تھا گھومنے والا، اس کے اوپر رسی ڈال کے اونچی دیواروں سے جو ہے وہ لانگا جاتا تھا، تو یہ پھرکی کے ذریعے قلعے کے اندر سے یا باہر سے اندر کی جانب گئے تھے، اس وجہ سے ان کو ابو بکرہ کہا جانے لگا۔ بکرہ جو ہے وہ پھرکی کو کہتے ہیں، بکرہ پھرکی کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ابو بکرہ کی کنیت جو ہے وہ دے دی گئی، وگرنہ ان کا اصل نام نفع بن حارث ہے۔ اور یہ جو ہے وہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان سے ثلاثیات مروی ہیں، امام بخاری نے 3 واسطوں والی احادیث بہت ساری ان سے صحیح بخاری میں نقل کی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں انہو انتہا الی النبی، کہ وہ نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ راکع، اور اس حال میں کہ اللہ کے نبی رکوع میں تھے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام، اور یہ پیچھے سے نماز شروع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچے، یعنی صف کے اندر، وہ راکع، اور اس حال میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں، فرکع، انہوں نے رکوع کیا، قبل ان یصل الی الصف، قبل اس کے صف میں پہنچے، یعنی رکعت پانے کے حرص میں انہوں نے جلدی جلدی کی اور پہلے سے نماز کے اندر رکوع شروع کر دیا تاکہ رکوع کے اندر جا کے اگلی صف میں مل گئے۔ ثم مشى الى الصف، پھر صف تک چلے نماز کے اندر، وذکر ذلك للنبی، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے۔ فقال له النبی، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ان کو یہ رکوع پانے کی وجہ سے روکا ہے یا ان کو رکوع سب سے پیچھے شروع کر دینے سے روکا ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ کوئی تم میں سے ایسا نہ کرے کہ سب سے پہلے نماز شروع کر کے پھر صف میں پہنچے، بلکہ صف میں کھڑا ہو کر پھر جو ہے نماز شروع کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر امام سے ملنے سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح جو بھی مراد ہو، صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکرہ کو رکعت دہرانے کا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ دوبارہ ایسا نہ کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز میں ملنا چاہیے، اس طرح جلدی نہیں کرنی چاہیے اگرچہ کوئی رکن بھی فوت ہونے کا ڈر کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وزاد ابو داود، اور ابو داود نے اضافہ کیا، فرکع دون الصف، انہوں نے سب سے پہلے رکوع کیا، ثم مشى الى الصف، پھر صف تک جو ہے وہ چل کر گئے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل اگر کبھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے، باقی اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے رکوع یا واجبات وغیرہ رکن یا واجب رہ جائے تو اس سے نماز میں جو ہے وہ خلل واقع نہیں ہوگا، بلکہ نماز اس سے جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ اس کے بعد حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، بے شک نبی علیہ السلام نے رہا رجلا، دیکھا ایک آدمی کو، یصلی خلف الصف،
جو صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اکیلا، فامرہ ان یعید الصلاۃ، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا انہیں کہ نماز کو دہرائے۔ اور یہ ہم رات کو بات کر چکے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اگلی صف میں جگہ ہو اور پھر پیچھے کو اپنی صف بنائے اکیلا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو پھر پیچھے الگ الگ اپنی صف بنا سکتا ہے، لیکن آگے سے بندہ نہیں کھینچے گا اور نہ ہی آگے جا کر امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس حدیث پہ ہم رات کو بات کر چکے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے، اور اس پہ بھی ہم جو ہے وہ پہلے بات رات کو کر چکے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال، آپ نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت سن لو، یعنی نماز کی اقامت کہہ دی گئی ہے، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چلو، وعلیکم السکینہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں انتظار کرتے رہو جب اقامت شروع ہو تب ہی آؤ، نہیں، اگر تمہیں اقامت سنائی دے دی گئی اور تم نماز کی طرف آ رہے ہو تو پھر نماز کی طرف چلو اس حال میں کہ تمہارے اوپر سکینت اور وقار، سکون اور وقار کے ساتھ۔ یہاں سکینہ سے مراد کوئی عورت نہیں ہے اور وقار سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، کوئی بندہ اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ تم لازم پکڑو سکینہ بی بی کو اور وقار کو، ایسا نہیں ہے، نہ سکینہ بی بی مراد ہے نہ یہ وقار بندہ مراد ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ تم جب اقامت سن لو، نماز کی اقامت کہہ دی گئی ہے تو اس طرح چلو کہ تمہارے اوپر سکون اور وقار، یعنی سکینت اور وقار سے مراد سکون اور وقار ہے، نہ کہ سکینہ بی بی اور وقار صاحب ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو تم نماز کی طرف چلو اس حال میں کہ وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تمہارے اوپر ہو سکینت یعنی سکون اور وقار۔ تو اگر ہم اس کو السکینۃ پڑھیں، الوقار پڑھیں، تو پھر یہ وعلیکم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو کر یہ بنیں گے خبر مقدم، اور السکینۃ یہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، واو حرف عطف، اور وقار اس کا عطف ہوگا اس پر، سکینہ پر۔ اور اگر اس کو ہم پڑھیں وعلیکم السکینۃ والوقار تو پھر یہ مفعول ہوگا، پھر یہ مفعول ہوگا، منصوب ہوگا، یعنی الزموا السکینۃ والوقار، جب تم اقامت سن لو اور نماز کی طرف چل کے آ رہے ہو تو پھر لازم پکڑو سکون اور وقار کو۔ پھر مفعول اگر ہم پڑھیں تو پھر یہ معنی کریں گے، اور اگر ہم اس کو مبتدا خبر بنائیں تو پھر ہم کریں گے اور تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے، یہ مبتدا اور خبر کی صورت میں ہے۔ تو علیکم خبر مقدم ہوگی، السکینہ تو مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، اور وقار یہ جو ہے وہ معطوف ہوگا، اور السکینہ تو معطوف علیہ ہوگا۔ ولا تسرعوا، جلدی نہ کرو، فما ادرکتم فصلوا، جو نماز کا حصہ پالو پڑھ لو، وما فاتکم، جو فوت ہو جائے فاتکم تو اسے پورا کر لو۔ اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا یہ عمل کرنا، دوڑ کر آنا حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے۔ اور دیکھیں اگر آرام سے آتے ہیں، سکون سے آتے ہیں تو اس کے تین فائدے، یہ بڑا اہم فائدہ ذرا نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ کیوں اللہ کے نبی نے آہستہ آنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے تین فائدے۔ نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان نماز میں داخل ہوتا ہے بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کی سانس نہیں پھول رہی ہوتی، کیونکہ اگر بھاگ کے آئیں گے تو سانس پھول رہا ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے قرات نہیں کر سکیں گے، نماز کی طرف صحیح خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ دوڑتے دوڑتے جب آئیں گے تو سانس پھولا ہوگا، تو سانس پھولے پھولے کیا پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں سکون اور وقار نہیں ہوگا نماز کے اندر، اس وجہ سے آہستہ آہستہ آنا چاہیے، نمبر ایک۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت کی اطاعت یعنی اتباع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، اور اگر دوڑ کے آئیں گے تو آپ کے حکم کی مخالفت ہے اور یہ جائز و درست نہیں ہے۔ لہذا ایک تو یہ کہ آدمی نماز میں داخل ہوگا اس حال میں کہ اطمینان کے ساتھ ہو اور قرات اچھے طریقے سے کر سکے گا، خشوع خضوع میں خلل واقع نہیں ہوگا، اور دوسرا نبی کی سنت کی اتباع ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا آہستہ چل کے آئے گا اتنے قدم زیادہ ہوں گے، اور جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی ہر قدم پہ نیکیاں اور گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ جتنا بڑے بڑے قدم اٹھا کے آئیں گے اتنی نیکیاں کم ملیں گی اور اتنے گناہ بھی کم معاف ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن افسوس ہے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم اس چیز کو ذہن سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ آنے میں تین فائدے ہیں جو میں نے ذکر کیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے آدمی نماز کا کچھ حصہ بھی پا لیتا ہے تو وہ جماعت کا اجر و ثواب پا لے گا، لیکن صاحب کہ جو پہلے آئے گا اس کو پہلے آنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اس شخص کو جماعت کا تو اجر ثواب مل جائے گا لیکن اس کو پہلے آنے کا ثواب نہیں ملے گا، صاحب کہ دونوں میں فرق ہوگا۔ اب کتنا حصہ پا لے گا تو جماعت شمار ہوگی، بعض کہتے ہیں اگر تشہد بھی پا لیا ہے تو بھی نماز کا اجر پا لے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں،
ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ اگر پاتا ہے تو پھر اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر ایک رکعت سے کم اس نے امام کے ساتھ پایا ہے حصہ نماز کا تو پھر اس کو نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت نماز کی پا لی اس نے گویا کہ نماز پا لی۔ لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ، اس کا تعلق سورج طلوع ہونے یا سورج غروب ہونے یا نماز کا وقت نکلنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نماز امام کے ساتھ ملنے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ جماعت پانے کا حریص تھا، اگر وہ تشہد بھی پا لیتا ہے، آخری رکعت کا ایک حصہ بھی پا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جماعت کا اجر مل جائے گا، لیکن پہلے آنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، وہ اس سے فوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹائم اوپر ہو چکا ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، کچھ ابھی حدیث ہماری رہ گئی ہیں، نہیں ہم ان کو پورا کر سکیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان کو پورا کر کے پھر اگلا باب شروع کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔